وقل رب زدني علما. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. سورہ یوسف کی ابتدائی 2 آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حق واضح کرنے کے لیے آئی ہے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، اور ہم نے اس قرآن پاک کو عربی زبان میں اتارا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے ابتدا میں 3 حروف بیان فرمائے ہیں: الف لام را۔ یہ 3 حروف مقطعات ان کو کہتے ہیں، اور حروف مقطعات کا علم اللہ کے پاس ہے۔ ان کے معنی، ان کے مفہوم اللہ ہی جانتے ہیں، اور اللہ نے ان کے معنی اور مفہوم کو اپنے حبیب نبی علیہ السلام کو بھی بتایا ہے۔ تو گویا قرآن مجید میں جو حروف مقطعات ہیں ان کے معنی اور مفہوم کا علم صرف اللہ اور اس کے رسول کو ہے۔ الف لام را کے تعلق سے علماء نے لکھا ہے کہ الف سے مراد اللہ ہیں اور لام سے مراد لی۔ عربی میں لی کو کہتے ہیں کہ میرا یا میرے لیے، اور را کے معنی آتے ہیں ربوبیت کے، یعنی اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ ربوبیت تو بس میرے لیے ہے۔ ربوبیت کے معنی ہے کہ پالنے والا تو بس میں ہوں، پرورش کرنے والا تو بس میں ہوں، رزق دینے والا تو بس میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو کہہ رہے ہیں کہ میرے بندوں میں پالنے والا ہوں۔ توحید ربوبیت، خالق اور مالک تو بس میں۔ رب کہتے ہیں کہ انسان کی ضرورتوں، اس کے تقاضوں کے مطابق آہستہ آہستہ اس کے ضرورتوں کو پورا کرنا۔ دیکھیں، بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، وہاں اسے کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، سانس کی ضرورت ہوتی ہے، یہ سارا انتظام اللہ کرتے ہیں۔ یہی ربوبیت ہے۔ ربوبیت کے معنی یہی ہے۔ اس بچے کو کھانا کون پہنچاتا ہے؟ ہوا کون پہنچاتا ہے؟ اللہ ہی تو ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بندو میں رب ہوں۔ ماں کے پیٹ میں اس بچے کو کھانا پہنچانا، ہوا پہنچانا، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ میری ذمہ داری۔ اور جب اللہ ماں کے پیٹ میں اس بچے کی ذمہ داری اٹھا رہے ہیں، تو جب وہ بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، آپ دیکھیں کہ بچے جب انہیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ روتے ہیں۔ دنیا بھر کے بچوں کا رونا ایک جیسا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھارت کے بچے الگ انداز سے روتے ہوں اور امریکہ اور افریقہ کے بچے الگ انداز سے روتے ہوں، کہ پتہ چلے کہ ان کے رونے سے بھئی یہ تو بھارت کا بچہ ہے، اور اس کے رونے سے پتہ چلے کہ وہ امریکہ اور افریقہ کا بچہ ہے۔ بچے ایک جیسا روتے ہیں۔ اور پھر بھوک لگنے پر ایسا نہیں ہے کہ بھوک لگنے پر بچوں کے رونے کا انداز الگ ہو، کہ اس انداز سے رونے سے پتہ چلے کہ بھئی بچے کو بھوک لگی ہے، اس انداز سے رونے سے پتہ چلے کہ بچے نے گندگی کی ہے یا بچے کو پانی کی پیاس لگی ہے۔ بس بچے دنیا بھر کے ایک طرح کا روتے ہیں۔ جب بچہ روتا ہے تو فوراً ماں کے دل میں خیال آتا ہے کہ بچہ بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے۔ جب بچہ روتا ہے تو فوراً ماں کے دل میں خیال آتا ہے کہ بچہ نیند کی وجہ سے رو رہا ہے۔
اور وہیں یہ خیال ماں کے علاوہ کسی کو فوراً نہیں آتا، ماں کے دل ہی میں یہ خیال آتا ہے کہ بچے کو اس وقت اس چیز کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں بچے کا ادھر رونا اور ماں کے دل میں اس چیز کا خیال آنا، یہ خیال کس نے ڈالا؟ اللہ نے ڈالا۔ یہی تو ربوبیت ہے۔ اللہ اس بچے کو اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے ماں کے ذریعے سے اس بچے کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں بندو میں تمہارا رب ہوں، یہی تو ربوبیت ہے۔ اب دیکھیں اس واقعے میں، سورہ یوسف کے اس واقعے میں، اس پوری صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت کا ذکر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بچپن میں ہیں، چھوٹے بچے ہیں، اللہ نے آزمائش میں ڈالا، امتحان میں ڈالا، پھر وہاں سے وہ کامیاب ہوئے، اللہ نے انہیں علم اور حکمت عطا فرمائی، پھر نبوت عطا فرمائی، پھر تخت و تاج کا مالک بنایا۔ اب ذرا سوچیں کہ ایک وقت وہ بچہ تنہا تھا، کوئی اس کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں تھا، ایسا بچہ ایک وقت وہ آیا کہ تخت و تاج کا مالک ہے۔ اس پوری صورت میں اللہ پاک اسی تربیت کے نظام کو سمجھا رہے ہیں۔ اب والدین کو بھی اپنے بچوں کی تربیت کی فکر ہوتی ہے، والدین بھی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، صحیح ان کی پرورش کریں۔ تو اللہ پاک نے اس صورت کے شروع ہی میں ان 3 حرفوں کے ذریعے سے بتا دیا کہ اصل مربی تو میں ہوں، اصل تربیت کرنے والا تو میں ہوں، اور اگر تم تربیت سیکھنا چاہتے ہو، تربیت کرنا سیکھنا چاہتے ہو تو پھر میرے کلام سے سیکھو، مجھ سے سیکھو کہ تربیت کس طرح کی جاتی۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تلک آیات الکتاب المبین، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حق واضح کرنے والی۔ قرآن مجید کو کتاب مبین کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے، سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے، حلال اور حرام کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے، حدود اور احکام کو کھول کھول کر بیان کرنے والی کتاب ہے۔ آپ دیکھیں گے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو اس طرح کھول کھول کر بیان کیا کہ خود یہودی اور عیسائی پریشان تھے، انہیں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے وہ تفصیلات کا علم نہیں تھا جو اللہ نے اس صورت میں بیان فرمائے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب مبین ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انا انزلناہ قرآنا، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ قرآن کا نام بس قرآن ہی نہیں ہے بلکہ قرآن کے بہت سے نام ہیں، اور وہ بہت سے ناموں کا تذکرہ اللہ پاک نے خود قرآن مجید میں کیا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان، فرقان یہ قرآن مجید کا نام ہے۔ انزل علی عبدہ الکتاب، کتاب قرآن مجید کا نام ہے۔ انزلناہ الیکم نورا مبینا، نور قرآن مجید کا نام ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، مجید بھی قرآن مجید کا نام ہے۔ تو قرآن مجید کے مختلف نام ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو عربی زبان میں اتارا۔ عربی زبان میں کیوں اتارا؟ اس لیے کہ قرآن مجید کے جو اولین مخاطب تھے وہ عرب کے لوگ تھے، اور عرب کے لوگوں کی زبان عربی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کو کسی اور زبان میں نہیں بلکہ تمہاری ہی زبان میں اتارا ہے۔ اگر کسی اور زبان میں ہوتا تو پھر عرب کے لوگ کہتے کہ ہم اس قرآن کو کیسے سمجھیں، یہ تو دوسری زبان میں ہے۔ تو اللہ انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہاری ہی زبان میں اس قرآن مجید کو اتارا ہے تاکہ تم سمجھ سکو، اس لیے کہ تم اولین مخاطب ہو۔ عربی زبان کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں
کہ عربی زبان کو 3 وجوہات کی بنا پر اس سے محبت کرنی چاہیے۔ عربی زبان سے 3 وجوہات کی بنا۔ پہلی وجہ تو یہ کہ عربی زبان میری زبان ہے۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ عربی زبان میری زبان ہے، پیارے رسول کی زبان ہے، محبوب کی زبان ہے۔ اور دوسرا یہ کہ عربی زبان یہ کتاب اللہ کی زبان ہے، اللہ کے کتاب کی زبان ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ عربی زبان یہ جنتی لوگوں کی زبان ہوگی۔ جنت میں لوگ جس زبان سے بات کریں گے وہ عربی زبان ہوگی، عربی میں گفتگو ہوگی۔ تو ان 3 چیزوں کی بنیاد پر ہر مسلمان کو عربی زبان سے محبت ہونی چاہیے، عشق ہونا چاہیے کہ یہ زبان اللہ کے رسول کی زبان ہے، کتاب اللہ کی زبان ہے، جنتیوں کی زبان ہے۔ آج نوجوان طبقہ انگریزی زبان سیکھنے اور اس کو اپنانے پر فخر محسوس کرتا ہے اور بڑی محبت سے، شوق سے عربی زبان سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسکول اور کالج کے طلباء اس زبان کو سیکھ کر فخر محسوس کرتے ہیں، جبکہ انگریزی زبان بس ایک واسطے کی زبان ہے۔ جس طرح دیگر دنیا کی زبانیں ہیں، اسی طرح انگریزی زبان بھی ایک واسطے کی زبان ہے اور جس کا وقت بس دنیا ہی میں ہے۔ فخر تو اس زبان پر ہونا چاہیے جس زبان کو نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری زبان ہے۔ فخر تو اس زبان پر ہونا چاہیے جو زبان کتاب اللہ کی زبان ہے، جو جنتی لوگوں کی زبان ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ ہم کسی اور زبان کو نہ سیکھیں، بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ہر وہ اس چیز کو حاصل کیا جائے جس کا تعلق، جس کا فائدہ دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو۔ اسلام کبھی کسی زبان کو نہ سیکھنے کا حکم نہیں دیتا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے مجھے بلایا اور کہا کہ تم یہودیوں کی سریانی زبان سیکھو۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے بس 7 دن میں یہودیوں کی اس سریانی زبان کو سیکھا، بس 7 دن میں، اور اس طرح سیکھا کہ جب ان کے خطوط نبی علیہ السلام کے پاس آتے تو میں وہ خطوط پڑھ کر اس کا ترجمہ نبی علیہ السلام کے پاس کیا کرتا، اور نبی علیہ السلام کو کچھ لکھنا ہوتا تو میں سریانی زبان میں اس کو لکھ کر ان کی طرف بھیج دیتا۔ تو پتہ چلا کہ اسلام کسی زبان کو نہ سیکھنے کا حکم نہیں دیتا، لیکن زبانوں میں اگر کسی زبان سے محبت ہونی چاہیے تو وہ عربی زبان ہے، کہ یہ رسول اللہ کی زبان ہے، یہ کتاب اللہ کی زبان ہے، یہ جنتیوں کی زبان ہے۔ ایک طرف تو ہم نے عربی زبان کو سیکھنا، دل میں اس کا کوئی شوق نہیں، کوئی محبت نہیں، اور دوسری مصیبت یہ ہے کہ ہم نے خود اردو سے بھی بے وفائی کری۔ اردو کا حال بھی یہی ہے کہ ہم نے خود اردو کو ختم کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے۔ دشمن تو چاہتا ہے کہ اردو ختم ہو جائے، اور اس نے بہت منصوبہ بند طریقے سے اردو زبان کو اس ملک سے مٹھانے کی وہ کوشش کر رہی ہے، اور ہم ان کا تعاون کر رہے ہیں۔ یہ بات خوب یاد رکھیں کہ عربی زبان کے بعد اگر اسلامی لٹریچر، اسلامی مواد کسی زبان میں ہے تو وہ اردو زبان میں۔ اردو زبان، عربی کے بعد اردو زبان میں جتنا اسلامی لٹریچر موجود ہے، جتنا مواد موجود ہے، وہ کسی اور زبان میں نہیں ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو اردو کا شوق دلائیں، عربی کا شوق دلائیں، ترغیب دیں، خود سیکھیں اور اپنے اولاد کو سکھائیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو، ایمان لا سکو۔ دیکھیں، اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم دین سیکھو اور عقل کو سائیڈ رکھ دو، بازو رکھ دو۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ تم دین سیکھو، عقل سے کام لو، اپنی آنکھوں کو کھول کر دیکھو، زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، اللہ کی قدرت میں غور کرو، یہ بلند بالا پہاڑوں کو دیکھو، گرتی ہوئی آبشار کو دیکھو، بارش کے برستے ہوئے قطروں کو دیکھو، غور کرو، اور جب تم غور کرو گے تو تمہیں اللہ کی نشانیاں اپنے قریب محسوس کرو۔
اسلام تو یہ کہتا ہے کہ تم اپنی عقل سے سمجھو، یہ نہیں کہ دین کو سیکھنا ہے تو عقل کو سائڈ رکھنا ہے، بازو رکھنا ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ فرما رہے ہیں انظروا علم ترا علم ترو، یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ ہم عقل کا استعمال کریں، ہم اپنی آنکھیں کھول کر اللہ کی قدرت کو دیکھیں۔ جب ہم عقل کا استعمال کرتے ہوئے آنکھیں کھول کر اللہ کی قدرت کا نظارہ کریں گے تو پھر اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہمیں نظر آئیں گی۔ جو انسان عقل کا استعمال کرتا ہے اور عقل سلیم رکھتا ہے اس کے لیے خوشخبری ہے۔ دیکھیں اس سورہ یوسف کے واقعے میں جب اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا تو یہود کے بڑے بڑے علماء، ابن امین، عبداللہ بن سلام، ابو عتبہ جیسے بڑے بڑے علماء جب انہوں نے اس صورت کو پڑھا اور اس تفصیل حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کی تفصیلات کو پڑھا تو وہ حیران ہو گئے، چونکہ وہ بھی عالم تھے لیکن ان کے پاس بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی اتنی تفصیلات نہیں تھیں جو قرآن نے نازل کی۔ تو اس وقت انہیں یقین ہوا کہ یہ کتاب سچی کتاب ہے، یہ کتاب کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ ایک سچی کتاب ہے اور یہ سچے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پڑھی گئی آیتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں ہمیں ربوبیت پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں ہمیں عقل کا استعمال کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ Thank you for watching. If you found this video helpful, please like, share it with others, and subscribe to our YouTube channel for more insightful Islamic content.